اقبال نو تو کسی نے پڑھے ہی نہیں، ساڑھے کو آگے پڑھے بھئی اقبال ہے کون؟ القلندر لاہوری۔ بات ختم۔ ایتھے جناب انگریزاں نے ایک بندہ پیدا کیتا، نہ دا میں نہیں لینا، نہ لینا بھی وہ اپنی زبان پلیت کرنے والی گل ہے، جیڑی انہیں کتاب لکھی وہ بھی پلیت۔ غازی علم الدین شہید چنے ہویا بندہ، ازل جو فیصلے ہوئے سن بھی غازی نے کام کرنا، یہ اپنے واسطے چ نہیں۔ حافظ محمد افضل فقیر فرماندے سن، نہ فکر کی جولانی نہ غرض ہنرمندی، توصیف پیمبر ہے توفیق خدا بندی۔ یہ اپنا کوئی کسی دا کمال کوئی۔ اور حافظ صاحب بڑے کمال دے آدمی سن، اتنے نظامیہ چاہے تو میں انہوں پہچان بھی نہ سکیا۔ ہاں اے ہوندی بات، ایتھے جناب جبے کبے تو بندہ دوروں پتہ لگتا ہے حضرت صاحب آ رہے ہیں۔ وہ اتنے فقیر آدمی کہ میری کلاس آ کے بیٹھ گئے تو میں کہ پتہ نہیں بابا کیڑا کنڈیڑیاں ویچن والا، تو اتنا بڑا عالم کہ جدوں انہوں کو میں پوچھا بابا جی کیویں آئے ہو، تو انہوں عربی عبارت پڑھی، تو میں اپنے مسلے تو کھسک گیا، میں آکھو یہو جی عبارت تو مینوں نہیں پڑھنی آتی۔ تو بابا جی سمجھ گیا، کہتے ہیں میں نے پہچان لیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو انہیں ایک شعر لکھیا، فقیر اپنے آپ کہلا، جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ بس ایسا فقیر ہونا چاہیے، روزے سے آواز آئی او میرا فقیر، او میرا فقیر آیا۔ لو جی غازی صاحب نے انہوں قتل کر دیتا۔ اے لوہاری دا تھانہ کیڑے پاسے؟ اے بھی قیامت تک منحوس ہی رہنا ہے، جنہیں غازی صاحب کے خلاف پرچہ درج، ہاں جی منحوس رہنا ہے، کمال ہے۔ رسول اللہ انعام دے ون او جناب پرچے درج کرن، کمال ہے، تو منحوس رہنا ہے قیامت تک۔ غازی علم الدین حضور دے عاشق کے خلاف پرچہ درج ہویا، تے کیتا بھی مسلمانہ نے، وہ پرچے دی فوٹو سٹیٹ میرے کو ہے، وہ دا نام تھلے لکھیا، نام ہی مسلمان والا۔ کاش کہ وہ اپنے ہاتھ توڑ دیندا، کہندا اے پئیاں نے وردیاں، اے لکھاں نوکریاں قربان غازی دے خلاف، میں نہیں کر سکتا غازی قاتل ہے، نا 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 نا، ایک تے غازی ہے، میں قاتل انہوں نہیں لکھ سکتا۔ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ہاں چلو یہ تو دوسرا موضوع ہے نا۔ غازی کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا، گواہ بھگت گئے، وہ قائد اعظم بھی آئے، 8,000 روپیہ خرچ ہویا غازی دے مقدمے تے، وکیلاں کھادا۔ ہاں جی یہ بھی وکیلاں دی تاریخ ہے، لکھے ہویا ہوں اسا کی کریے، ساڑی مجبوری، ہاں اسا تو نہیں لکھی۔ جنہاں میں جو 3,000 غازی صاحب دے ابا جی نو اپنی جیب جو کما کے دینا پیا، ترخان سن، تسی سوچ سکتے ہو زمانے 3,000 کمانا کتنا مشکل ہے، لیکن غازی صاحب دے باپ نے دیتا، 5,000 مسلمانوں نے چندہ کیتا۔ یہ بھی ایک داستان ہے لمبی، میں وہ بیان نہیں کرتا، تسا ناراض ہو جانا ہے، کیونکہ سچی گل نال تو پھر بندے ناراض ہو ہی جاندے۔ بس میں ہوں اے پردے پا کے اگے جا رہے ہیں سارے۔ اس طرح نہیں حضور دے غلاماں تے پیسہ لائے کرو، یہ گل غلط ہے۔ جب حضور دا غلام کوئی پھنس جائے حضور دی عزت واسطے تو پھر مومن دا مال اس واسطے ہونا چاہیے۔ حضرت حسان حضور دے سامنے کیسی، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْزِي لِإِرْزِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ، حضور میرا پیو بھی تے میری ماں بھی تے میرا مال بھی تے میری عزت سب کچھ تواڈے اوتے قربان ہے۔ غازی صاحب دا مقدمہ ہو گیا، پھانسی دی سزا ہو گئی۔ غازی صاحب ایک لاہوریاں نو کمال حاصل ہے کہ انگریز نے ایجنسیاں نے انہوں نے خبر دیتی کہ بھائی لاہور تساں پھانسی دیتی تے لاہوری جیل دیاں کندا ڈا دینا، انہاں تواڈیاں جیلاں بن دینیاں، غازی نو ایتھے پھانسی نہیں دینی۔ انہاں کہا میاں والی لے جاؤ۔ ہن میاں والی تے میں تبصرہ نہیں کرتا کیونکہ ساڈے مجاہد ملت اتھوں دے سن، مولانا عبدالستار خان نیازی، تانوں پتہ ہے نا نیازی صاحب دا ترہ مبارک کتنا بڑا سی۔ تے جدوں حضور دی بارگاہ وچ گئے نا حج تے باب السلام تو داخل ہوئے تے انج ترہ رکھیا، تے تانوں پتہ ہے وہ چلدے بھی بڑے انج کر کے سن، جس وہی چال چلدے سن جڑی حدیث ہے حضور علیہ السلام دے بارے، بھائی حضور ایویں چلدے سن جس طرح گھاٹی تو اتر رہے ہیں حضور، تے اس طرح مولانا چلدے سن۔ سمجھ آئی؟ کہ بندے نے پوچھا نا باہر عرب وچ گئے تو انہوں نے کہا مولانا یہ ترہ کیسے کھڑا رہتا ہے؟ انہوں نے کہا سینے کے زور پر کھڑا رہتا ہے۔ اور کیسے کھڑا رہتا ہے؟ یہ سینے کے زور پر کھڑا رہتا ہے۔ یہ مولانا کا اپنی طبیعت ہے نا جناب۔ جدو باب السلام تو داخل ہوئے نا مولانا نیازی تے انج ترہ کڈیا تے جناب جا رہے، اگو ایک پاکستانی بھجنا آیا اور کہنے لگا مولانا حضور کے سامنے جا رہے ہیں اور اتنا ترہ رکھا ہوا ہے، اس کو اتار کر جائیں، حضور کے سامنے تو عاجزی کر کے جانی ہے۔ تو وہ مولانا نیازی تھے، انہوں نے کہا پیچھے ہٹ، جب یہ نیازی کا سر حضور کے سامنے جھکے گا تو ساتھ ترہ بھی جھک جائے گا۔ یہ مولانا، اس لیے میں اس کے تبصرے کو بھی چھوڑ رہا ہوں مولانا نیازی کی وجہ سے۔
سمجھ آئی نا بات؟ یا تاریخ اسلام میں دو بندے نے ایک گل کی تھی. عثمان غنی نے گل کی تھی کہ میں جدوں دا بالغ ہویا کسی غیر محرم عورت نو نہیں ویکھیا. تے 1400 سال تو بعد مولانا نیازی گل کی تھی بھائی جدوں دا میں بالغ ہویا میں کسی غیر محرم عورت نو نہیں ویکھیا. سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں اور بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں. غازی صاحب وہاں پہنچ گئے میاں والی جیل میں. وہاں ایک دن خواب کے اندر موسیٰ علیہ السلام ملنے کے لیے آئے. عرض کی تھی حضور تو کیویں کرم فرمایا؟ انہاں کہا میں حضور دی مجلس اکثر تیرا نام سنیا میں آخیا میں ویکھتے آواں وہ کیڑا ہے جڑا حضور جی دا تذکرہ کرنا. غازی علم الدین شہید وہ بابا نواب دین جو تھا نا وہاں کا پہرے دار، اس نے پھر رنگ محل کے اندر آ کر تقریر کی تھی. جب غازی صاحب کو پھانسی ہو گئی اس نے کہا کہ ایک دن رات غازی صاحب غائب ہو گئے. کہتا ہم پریشان ہو گئے بھئی انگریز سانو ٹنگ دین گے. اساں بار بار کیتا. کچھ دیر تو بعد غازی صاحب واپس آئے تھے. غازی صاحب نے میں پوچھا کدھر گئے سی غازی جی؟ غازی صاحب کہنے لگے مولا علی آئے، مولا کائنات آئے. اوچا کہ وہ مولا ہے اسی مولا علی نو مولا کائنات بننے. من کن تو مولا فعلی مولا. ہر ایک نو سلام وہ شان دے مطابق. ہاں جی مولا علی من دیا نا، جنہوں کوئی پریشانی ہے نہ مننے اسی تو مننے مولا علی مننے. اسی صدیق اکبر نو افضل الخلق مننے، مولا علی نو مولا علی مننے. سانو تو پریشانی کوئی، جنہوں نے پریشانی انہوں نے لگی رہنا نہ مننا. جنہوں نے ڈیڈے درد پاؤں گاجراں جنہاں کھادیاں ڈیڈ درد ہونا تے اسی تو جدوں ویکھدے جاواں گے جناب سلام انہاں کہا ٹھیک ادھر ہو جاؤ جناب سلام. تے جڑا کہا تو کون سی ہوئے صدیق دے خلاف گلاں کرنا؟ یہ تو میرا یار. تے مولا علی کہنا تو صدیق دے خلاف تے صدیق اکبر کہنا تو انہاں دے خلاف ایتھے لین حاضر ہو. تو وہ کہن گے جاؤ تسی تے سارے نو نعرے لاندے سی نا، جاؤ تسی اس پاسوں نکل جاؤ چپ کر کے انہاں نو لین حاضر کرو. سانو تو پریشانی. مولا علی آئے. غازی صاحب کہنے لگے مولا علی آئے مجھے اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے گئے اور حضور نے میری پیشانی چومی. فرمایا غازی قیامت تک کوئی یہ موذی یہ نہ کہے کہ جس نبی پر قربان ہونے لگا ہے وہ بے اختیار تھا، میں نے اس لیے تمہیں نکال کر لایا ہوں. ایک صورت یہ ہے کہ تم آزاد ہے، اب تجھے کوئی پھانسی نہیں دے سکتا. دوسری صورت یہ ہے کہ میرے نام پر قربان ہو جا، تاکہ عامر عبد الرحمن شہید چیما بھی تو کوئی طریقے پر چلے گا نا. آخر جرمنی میں سبحان اللہ عامر عبد الرحمن شہید چیما جی غازی والی گل نہ ہوندی تو عامر نے بھی نہیں سی جان دینا. انہوں پتہ سی غازی پہلے جان. حضور نے فرمایا غازی واپس چلا جا اور میرے نام پر قربان ہو جا. قیامت تک کوئی موذی میرے خلاف بات کرنے لگے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں نے غازی جیسے بچے بھی جنم دیے. تو غازی صاحب نے گل کی تھی. انہوں نے کہا مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مٹا ہوں تیرے نام پر مجھے کیا غرض نشان سے. غازی صاحب واپس آ گئے اور بعد میں پھانسی ہو گئی. وہاں سید نور حسین شاہ نے کیا کردار ادا کیا؟ وہ جیلم میں ٹالیاں والے کے قریب اس کا گھر ہے، آج بھی عبرت کا مقام ہے. اللہ نے اس کی نسل ہی ختم کر دیتی. راجہ زمان خان مادی سپریڈنٹ جیل، اللہ نے انہوں نے بھی ذلیل کیتا. جنہ جنہ غازی نال ظلم کیتا انگریزاں نو خوش کرن واسطے. کیڑے سال میں پھانسی لگی غازی صاحب جی؟ 1931 پکی گل ہے. 31 اکتوبر ہے یار، 1931 تو نہیں نا، 1928 1929 ہاں 1929 31 نہیں 1929 31 اکتوبر ہے. سمجھ آئی نا بات؟ ہاں 31 نہیں بنتا. 1929 تو آج کتنے سال ہو گئے غازی صاحب نو؟ بولو بولو دلیر بندے دی گل ہو رہی. چلو جی 80 سال. 80 سال تو بعد اسی جگہ غازی صاحب دے قریب بیٹھ کے اسی غازی صاحب دا نام لے رہے. جدو غازی صاحب دی ماں روئی نا آخری ملاقات تے فرمایا ماں کیوں روندی؟ جلی نہ ہوئے تے بڑی ماواں دے پتر سپ لڑے مر گئے ہونے، کئی بخارا نال مر گئے ہونے، کئی تپ چڑے مر گئے ہونے، کئی دل اٹیک نال مر گئے ہونے. تے ماں تو کتنی خوش نصیب ہے تیرا پتر حضور تے جان دے رہا. تے غازی صاحب نے ماں نال ایک وعدہ بھی کیتا سی. انہیں کیا ماں قیامت تک جب جڑا میرا کوئی نام لوے گا تیرا نام ضرور لوے گا کہ سیرت فرزند ہاز امہات اور جوہر صدق و صفا از امہات. اقبال کہنا ماواں دیاں سیرتاں پتراں وچ جانیاں نا.
ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਂ ਸੀ ਫਿਰ ਗਾਜ਼ੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੰਮਣਾ ਸੀ ਨਾ। تو دیکھو 80 سال تو بعد غازی صاحب نال انہوں دی ماں دا ذکر بھی ہو رہا رہے گا یوں ہی ان کا۔ لو جی آخری بات، ان کو بغیر کفن کے دفن کر دیا گیا۔ وہ پولیس افسران جو حکومت کے ریزہ خار تھے انگریزوں کے، انہوں نے انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے حضور کے غلام کو کفن بھی نہیں پہنایا اور اوپر سلیبیں بھی نہیں رکھی، اوپر مٹی ڈال دی انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے۔ بعد میں پھر جہاں چلا علامہ اقبال نے اور ان حضرات نے، شاہ حضرت سید محمد حبیب اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، ان سارے حضرات نے مل ملا کے انگریزوں سے ضمانت لی، غازی صاحب کا جسد مبارک لاہور آیا۔ اور جو حضرات بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی بڑے بڑے لمبے باس باندھے تو کسی قسمت والے کے ہاتھ بانس کے ساتھ لگا۔ 6 لاکھ افراد نے غازی کے جنازے میں شرکت کی۔ سمن آباد موڑ کے قریب غازی صاحب کا جنازہ رکھا گیا، وہاں یہ کھیت ہوں گے نا اس وقت، تو وہاں غازی صاحب کا جنازہ جو ہے وہ رکھا گیا۔ 2 جنازے ہوئے، پہلا جنازہ قاری شمس الدین صاحب نے پڑھایا جو مسجد وزیر خان کے امام تھے، اور دوسرا جنازہ حضرت پیر سید دیدار علی شاہ صاحب حزب الاناف والے دے بابا جی اعلیٰ حضرت دے خلیفہ، جنہاں دا ایک شعر ہے، ایک بندہ جا کے سنی سی تے وہ جا کے کسے بد عقیدہ کول جا کے ہویا، انہیں اپنا نام عبداللہ رکھ دیتا، تے سید صاحب نے انہوں شعر لکھیا، فرمایا غلام رسولوں منکر ہوئوں جا بڑے ہوں عبداللہ، غلام رسولوں منکر ہوئوں جا بڑے ہوں عبداللہ، جے نہ ہو سی غلام رسول کیویں بن سی عبداللہ۔ میں جو رسول اللہ دا غلام نہیں تو عبداللہ کیڑے۔ سید صاحب جنازہ پڑھانے کے لیے، بس یہ آخری باتیں مک گئی بات، سید صاحب جنازہ پڑھانے کے لیے جب کھڑے ہوئے مصلے پر تو غش کھا کر گر پڑے، تو لوگوں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا میں نے پہلی صف میں امام الانبیاء کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ ہوں اتنے ایک گل ہے بڑی وڈی، بعد جی پھر حضور نے ان کے پیچھے جنازہ پڑھا؟ نہیں، دماغ تمہارا، حضور نے ان کے پیچھے جنازہ نہیں پڑھا۔ جتنی دیر سید صاحب خاموش رہے اتنی دیر حضور پڑھ کے چلے گئے، جتنی دیر وہ غش میں رہے نا، تو داتا علی اجویری بھی پہلی صف میں تھے جس میں جو حضور پڑھا رہے تھے، خواجہ سلطان الہند بھی تھے، بڑے بڑے جب حضور آ گئے تو پھر غلاموں نے رہنا تھا یہاں تو اس دن لاہور دیکھنے والا ہوگا۔ جتنی دیر سید صاحب بے ہوش رہے حضور اتنی دیر پڑھ کر تشریف لے گئے، سید صاحب بعد میں پڑھاتے رہے۔ اب کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ حضور نے ان کے پیچھے پڑھا ہے، بڑی لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے پھر حضور نے ان کے پیچھے پڑھا ہے۔ حضور نے پیچھے نہیں پڑھا، حضور تو اپنا پڑھ کے تشریف لے گئے، دنیا کو بتایا کہ ملتا ہے کیا کیا اور کرتے ہیں مالا مال، ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ۔